السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں احمد علیم حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ خوشاب میں سندرال روڈ دھوپ سڑی کے قریب نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، 4 افراد قتل۔ جاں بحق ہونے والوں میں راجہ یعقوب اور اس کے 3 ساتھی شامل ہیں۔ تمام افراد پیشی پر جا رہے تھے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں خوشاب سے، جہاں پر خوشاب میں سندرال روڈ دھوپ سڑی کے قریب نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، 4 افراد قتل۔ جاں بحق ہونے والوں میں راجہ یعقوب اور اس کے 3 ساتھی شامل ہیں۔ تمام افراد پیشی پر جا رہے تھے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے عمر خان موجود ہیں۔ جی عمر خان، بتائیے گا واقعے کی کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ کیا یہ واقعہ کسی دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے؟ جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ خوشاب سندرا روڈ پر پیش آیا، جہاں پر ششہن کوٹ جور آباد میں تاریخ پر آنے والے 6 افراد پر مخالفین کی فائرنگ، 4 جی افراد موقع پر جاں بحق، 2 افراد شدید زخمی۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو ٹی ایچ کیو اسپتال جور آباد خوشاب، جبکہ 2 افراد کو ڈی ایچ کیو اسپتال جور آباد میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ جی پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے، مزید تفتیش جاری ہے۔ جی عمر خان، زخمیوں کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اب ان کی کیسی حالت ہے؟ کیا ان کی زندگی خطرے سے باہر ہے؟ 2 افراد کی تشویشناک حالت ہے، وہ شدید زخمی ہیں، جی جبکہ 4 افراد موقع پر جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جی عمر خان، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں خوشاب سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ خوشاب میں سندرال روڈ دھوپ سڑی کے قریب نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، 4 افراد قتل ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں راجہ یعقوب اور اس کے 3 ساتھی شامل تھے۔ تمام افراد پیشی پر جا رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس ہوا بے قابو، تمام ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئی ہیں۔ کرونا 24 گھنٹوں میں مزید 98 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 15,124 تک جا پہنچی۔ مزید 5,329 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ 7,05,517 افراد کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ 6,23,400 صحت یاب، جبکہ 67,000 مریض زیر علاج ہیں۔ کرونا سے مزید 98 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 6,793، سندھ میں 4,520، خیبر پختونخوا میں 2,519، بلوچستان میں 212، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 386 اور اسلام آباد میں 591 اموات ہو چکی ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 29,02,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 13,37,00,000 ہو گئی۔ 10,78,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری۔ امریکہ میں 5,73,000، برازیل میں 3,41,000، بھارت میں 1,67,000، میکسیکو میں 2,05,600، روس میں 1,01,480، فرانس میں 98,000، برطانیہ میں 1,27,000 اور سعودی عرب میں 6,719 اموات ہو چکی ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے فیصلہ کن ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو شکست دے دی۔ گرین شرٹس نے سیریز میں اپنے نام کر لی ہے۔ سینچورین میں تیسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کے کپتان نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستانی بیٹسمینوں نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ امام الحق نے 57، فخر زمان نے 101، بابر اعظم نے 94 رنز بنائے۔ حسن علی نے بھی جارحانہ اننگز کھیلی اور 11 گیندوں پر 32 رنز بنائے۔ گرین شرٹس نے 50 اوورز میں 7 وکٹوں پر 320 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقہ نے پورا اعتماد اننگز کا آغاز کیا، مگر پاکستانی باؤلرز نے انہیں جلد اپنے قابو میں کر لیا اور یک کے بعد دیگرے وکٹیں گرنا شروع ہو گئیں۔ پوری ٹیم 292 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ فخر زمان مین آف دا میچ قرار پائے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کا فلسطین کے لیے امداد بحال کرنے کا اعلان۔ فلسطین کے لیے $235 ملین امداد جاری ہوں گے۔ امریکہ کا ایران پر سے عائد پابندیاں بھی مشروط طور پر ہٹانے کا فیصلہ۔ واشنگٹن انتظامیہ کے مطابق جوہری معاہدے کے دوبارہ تعمیل پر ایران سے پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ کا فلسطین کے لیے امداد بحال کرنے کا اعلان۔ فلسطین کے لیے $235 ملین امداد جاری ہوں گے۔
امریکہ کا ایران پر سے عائد پابندیاں بھی مشروط طور پر ہٹانے کا فیصلہ۔ واشنگٹن انتظامیہ کے مطابق جوہری معاہدے کی دوبارہ تعمیل پر ایران سے پابندیاں ہٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے کہا ہے دنیا کو غربت، بڑھتی عدم مساوات اور انتہا پسندی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ آج ہم دنیا کی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہیں۔ کرونا ویکسین ہر جگہ دستیاب ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم کا کہنا تھا کہ کرونا وبا، بڑھتی غربت، گہری عالمی اقتصاد بازاری کا خطرہ ہے۔ عالمی برادری کو ان چیلنجوں کا جواب حکمت اور عزم کے ساتھ دینا چاہیے۔ کرونا ویکسین پر ہر جگہ دستیاب ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہر شخص محفوظ نہیں ہوگا تو کوئی شخص بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کو غربت، بڑھتی عدم مساوات اور انتہا پسندی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ آج ہم دنیا کی تاریخ کے اہم ترین موڑ پر ہیں۔ کرونا ویکسین ہر جگہ دستیاب ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر منیر اکرم کا کہنا تھا کہ کرونا وبا، بڑھتی غربت، گہری عالمی اقتصاد بازاری کا خطرہ ہے۔ عالمی برادری کو ان چیلنجوں کا جواب حکمت اور عزم کے ساتھ دینا چاہیے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان آج اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم آج اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا حصہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم آج اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اسلام آباد میں فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کا حصہ ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں رہنے والے اراکین کی فہرستیں تیار کر لی گئیں۔ جہانگیر ترین کا ساتھ دینے والوں سے متعلق حتمی فیصلہ عمران خان خود کریں گے۔ اہم خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ جہانگیر ترین کے ساتھ رابطے میں رہنے والے اراکین کی فہرستیں تیار ہو چکی ہیں۔ جہانگیر ترین کا ساتھ دینے والوں سے متعلق حتمی فیصلہ عمران خان خود کریں گے۔ اور اداکارہ میرا امریکہ میں مشکلات سے دوچار، ڈاکٹروں نے پاگل خانے داخل کرا دیا۔ اداکارہ میرا کی والدہ شفقت زہرا نے اپنے ویڈیو بیان میں تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ میرا نے فون کر کے بتایا کہ اسے پاگل خانے لے جا رہے ہیں۔ میری بچی پاگل نہیں۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ اداکارہ میرا کو بازیاب کرایا جائے۔ دیکھیے، وہ 5 تاریخ کو میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے فون کیا کہ امی جان مجھے کسی نے مینٹل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا اور میں نے بڑا شور ڈالا کہ میں مینٹل نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا ٹیسٹ لیں گے۔ ابھی وہ ٹیسٹ لیں گے۔ اس وقت وہاں کی رات تھی، یہاں کا دن تھا، تو رات اس کے بعد صبح ہوئی ہے، میں فون کر رہی ہوں، اس کے اپنے پرسنل نمبر بھی نہیں مل رہے اور نہ ہی کوئی فون مل رہا ہے اور نہ فون کوئی آیا ہے۔ دیکھیں، میں نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ نہیں ہے، اپیل ہے کہ وہ میری مدد کریں اور میری بیٹی کو بازیاب کرا کے پاکستان میں بھیجیں، کیونکہ وہی اس وقت میری مدد کر سکتے ہیں اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں اور کسی سے مدد مانگوں، اور وہی کر سکتے ہیں۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر نے الزام عائد کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سیاسی فائدے کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کیا۔ ایک انٹرویو میں محمد زبیر کا کہنا تھا کہ نون لیگ پنجاب کی بڑی جماعت ہے، حکومت کے خلاف لانگ مارچ ہوتا تو اسے نون لیگ نے ہی کامیاب بنانا تھا۔ محمد زبیر نے کہا کہ استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی ہی پیچھے ہٹی، ہم پر کوئی ڈیل کا الزام نہیں لگا سکتا۔ نواز شریف کی وطن واپسی کی بات پی ڈی ایم میں بریک ڈاؤن کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ پی ڈی ایم میں شامل ہر جماعت کا مختلف طریقہ کار ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے انتخاب پر معاملہ مزید خراب ہوا۔ محمد زبیر نے اعتراف کیا کہ پی ڈی ایم کی جانب سے شو کاز نوٹس بھیجنے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی اور اے این پی کے ساتھ دوریاں بڑھ چکی تھیں۔
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान किसी भी मुल्क के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता, बाहमी तरक्की, खुद मुख्तारी और बराबरी की बुनियाद पर खित्ते में बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ की मुलाकात हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर कोशिश का खैर मकदम करता है। पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक की मुसल्लह फ़ौज के दरमियान ताउन बढ़ाना चाहते हैं। ISPR के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में पाक रूस ताल्लुकात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान से रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ के वफ़द के हमरा मुलाकात, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल, बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेशक शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के मौके पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात को दोहराया। वज़ीर आज़म ने रूस के साथ ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्तहकम नमू पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द अज जल्द काम शुरू करने का आज़म का भी एआदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से रूसी वज़ीर ख़ारिजा को आगाह किया। जनूबी एशिया में अमन व सलामती के अमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर बातचीत की गई। पाकिस्तान और रूस के दरमियान दो तरफा तिजारत में मजीद इजाफे की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ नॉर्थ साउथ गैस मनसूबे के जल्द इनकाद के ख्वाह हैं। पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूस को खित्ते और आलमी मंजरनामे में इस्तेहकाम का बाइस समझते हैं। रूस अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ियत और आलमी कानूनों की बुनियाद का भरपूर मुबल्लिग है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, रूसी वैक्सीन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। रूस सेहत की सहूलियात के हवाले से एक एडवांस मुल्क है। रूस के इश्तराक से वैक्सीन की मकामी सतह तैयारी के पहलू पर गौर कर रहे हैं। हमने रूस की तैयार करदा स्पुतनिक 5 वैक्सीन को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मैंने वज़ीर ख़ारिजा लारोफ को मॉस्को में अफगानिस्तान पर एक्सटेंडर ट्राइका इजलास की कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी। जनूबी एशिया में अमन व सलामती के बड़े सवाल, भारत के साथ हमारी सरहद पर नाजुक सूरत हाल और गैर कानूनी तौर पर भारत के कब्जा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह भी किया है। दूसरी जानिब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का चीनी सफ़ीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद सिद्धू के हमरा एयर डिफेंस रेंजर्स कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल नदीम रजा ने एयर डिफेंस के मुख्तलिफ हथियारों की फायरिंग का मुआयना किया है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने मशकों में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा को मशकों के मकासद तरीक़ाकार के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फायरिंग का मुजाहिरा मशकों अलबजात दोयम की इख्तितामी तकरीब के मौके पर किया गया। इन मिसाइल में LY-80 और FM-90 मिसाइल भी शामिल थे। हथियारों से ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों की फायरिंग भी शामिल थी। जहांगीर तरीन समेत किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। जिस पर सवाल उठेगा उसे जवाब देना होगा। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन को जवाब सुना दिया। कहा, हमारा नारा एहतसाब ये नहीं हो सकता कि दूसरों का एहतसाब करें और अपनों से सवाल न किया जाए। इस गिरोह से लड़ते रहेंगे जो नाजायज मुनाफा कमाता है। बड़ी क्लियर सी होनी चाहिए कि किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा। संडे वाले रोज़, इतवार वाले रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब 2 घंटे की 2.5 घंटे की लाइव कॉल्स की थी तो उसके अंदर भी उन्होंने हमारी जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी शुगर के मामले के ऊपर ही कि एहतसाब का मतलब है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। हम उस वक्त तक इस इंडस्ट्री का या इस पूरे मुद्दे का हल नहीं निकाल सकते थे जब तक हम 20% को एड्रेस ना करते। ये बड़ा कलीदी 20% है। किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन एट द सेम टाइम कोई मामला दबाया नहीं जा रहा। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। बाकी वो हमारे अपने अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब का नैरेटिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव ये है कि जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपको उसका जवाब देना है और मुतल्लिका फोरम के ऊपर जवाब देना है। 2 मुख्तलिफ फोरम्स हैं।
ایک فورم ہے پارٹی کا جس کی ایک کور کمیٹی ہے. اس کور کمیٹی کے اندر اور میں جتنا دیکھتا ہوں کیونکہ میں خود اس کا حصہ ہوں, جتنا جمہوری عمل اس کے اندر ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کسی پارٹی کے اندر نہیں ہے. بڑی کھل کے بات ہوتی ہے, تنقید ہوتی ہے, ہر طرح کا موقف پیش ہوتا ہے اور پھر کلیکٹیو ڈیسیژن لیا جاتا ہے. اس فورم کے اندر پارٹی کی جتنی چیزیں ہیں وہ بالکل ڈسکس ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی, اور ساری وہی اس کا فورم ہے, وہ ہے پولیٹیکل فورم. دوسرا ہے جی پروسیس آف لا. پروسیس آف لا کا فورم ہے انویسٹیگیشن, انویسٹیگیشن کے بعد عدالت, وہ ہے پبلک فورم, اور اس کو پارٹی نہیں چلاتی اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں حکومت بھی نہیں چلاتی. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو جو ایک امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہی ادارے, کوئی اس کی لیڈرشپ چینج نہیں کی. نیب کا جو چیئرمین ہے وہ پچھلی حکومت نے لگایا تھا. اسی طرح سے ہم ایف آئی اے کے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. آپ رہیے ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ. خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں حکومت قانون کی طاقت سے مافیاز کا مقابلہ کرتی رہی ہے. جہانگیر ترین پارٹی کا حصہ ہیں. تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی ان کو حوصلہ دینے کے لیے ان کے ساتھ گئے تھے. ترین صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. وہ پی ٹی آئی کے اس پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر ایک اہم ترین ان کا رول ہے, اور کسی کا قانون کے حوالے سے ان کو قانون کا طلب کرنا یا قانون کے ایشوز پہ تحفظات ہونا, وہ آئینی اور قانونی فورم عدالت کے باہر جا کے وہ اپنی جو لیگل آپشنز ہیں ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ نئے پاکستان کے اندر وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں جو ان کی کمٹمنٹ تھی کہ نو ون از ابو دی لا, وہ کوئی بھی ہو جس کی طرف بھی انگلی اٹھے گی اس کو جواب دینا ہے. اور یہ وزیر اعظم نے اپنے قریب ترین ساتھیوں سے اس کا آغاز کر کے قوم کے سامنے یہ میسج دے دیا کہ میرا جو ٹارگٹ اور ایجنڈا ہے وہ اس پاکستان کو ہر حال میں قانون اور آئین کی تابع لانا ہے. اور جہاں تک 11 MPs کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں اس معاشرے کے اندر ہر شخص جو ہے وہ سوشلی پولیٹیکلی بانڈڈ ہے اور ہمارے آپس میں تعلقات ہیں, اور پی ٹی آئی کا ایک اہم ترین ستون ہوتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب کا پی ٹی آئی کی سیاست سے رول مائنس نہیں ہوا ہے. تو جو MPs ان کے ساتھ گئے ہیں وہ ان کو قانون کی عملداری میں سہولت کاری کے لیے گئے ہیں. انہوں نے کہیں قانون کو پامال نہیں کرنے کے لیے گئے کہ وہ حکومت ان کی ہے. تو جہاں دوسری جانب رہنما مسلم لیگ نون عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ جہانگیر ترین نے جہاز چلا کر مسلم لیگ نون کے مینڈیٹ پر شب خون مارا. چینی سکینڈل میں حکومتی اتحادیوں کے بھی نام آئے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. جہانگیر ترین ارکان پارلیمنٹ کو عدالت ساتھ لے کر جا کر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ترین صاحب بھی منظر عام پہ آئے, اور آج میں نے دیکھا کہ کوئی 8 MNAs اور 15 MPs جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے شو آف سٹرینتھ کی. اس کو میں شو آف سٹرینتھ کیوں کہہ رہی ہوں, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کوئی جواب دے کہ ان تمام MPs MNAs کو ساتھ لے جا کر جہانگیر ترین صاحب کیا میسج دینا چاہ رہے تھے, وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے. میں جہانگیر ترین کے اوپر بالکل جو بنتا ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر تجارت اور وزیر اعظم سلیکٹڈ پاکستان, یہ جو جنہوں نے چینی باہر بھجوائی, جنہوں نے چینی کے اوپر جو ہے وہ اس ملک میں قلت پیدا کرا کر شوگر مل مالکان کو اپنے پیسے کمانے کی اجازت دی, اس شخص کے خلاف بھی کارروائی جب تک نہیں ہوتی, چینی کے سکیم کے اوپر کسی قسم کی کارروائی کو ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ عمران خان اس میں ذاتی طور پر انوالو ہیں. اور جو آٹے کا سکیم آیا اس میں بزدار صاحب کے بارے میں نے نہیں کہا, آپ کی تمام میڈیا رپورٹس کے اندر موجود تھا کہ بزدار حکومت انوالو تھی. آٹا جو ہے وہ سمگل کیا گیا, آٹا افغانستان گیا اور وہاں سے کیسے نکلا.
اب چینی کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ جب یہ رپورٹ بھی آئی تھی بڑے اس کے اوپر انہوں نے بغلیں بجائیں اور کہا کہ یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا. اس چینی کے اندر 4-5 اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا, جس کے اندر ایس سی سی پی بھی تھی, جس کے اندر جو بارڈر کے اوپر ہمارے لوگ, کسٹمز کے لوگ, باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کہا گیا کہ انڈر انوائسنگ کر کے اس چینی کو جو ہے وہ سمگل کیا گیا, بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ چینی شاید باہر گئی ہی نہیں. اور احسن اقبال کی سپریم کورٹ سے بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کی درخواست, کہا جو فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر رہے انہیں توہین عدالت کا نوٹس بھیجا جائے. حکومتی ادارے عدالتی فیصلے پر عمل کرنے کے پابند ہیں, لیکن پنجاب میں بلدیاتی نمائندوں پر ان کے دفاتر بند کر دیے گئے ہیں. پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے انکاری ہے. وزیر اعلیٰ اور افسران کے خلاف نوٹس بھیجے جائیں جو راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ جیسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو آئینی تحفظ حاصل ہے مدت پوری کرنے کے لیے, اسی طرح پاکستان میں جو تھرڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کا, لوکل گورنمنٹس کی مدت کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے. اور 2019 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے غیر آئینی طور پہ پنجاب کے 58,000 سے زیادہ منتخب بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر دیا تھا, اور سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جس انداز میں ان بلدیاتی منتخب نمائندوں کو برطرف کیا گیا ہے اس طرح تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں برطرف کیا جاتا. اور مسلم لیگ نون کے بلدیاتی نمائندوں نے اپنے اس حق کے لیے تقریباً 1.25 سال عدالتی جنگ لڑی, اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف جسٹس کی سربراہی میں ان بلدیاتی اداروں کو بحال کیا. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ادارے اسی حالت میں بحال ہوں گے جس حالت میں یہ برطرف ہونے سے پہلے تھے. پاکستان کے تمام حکومتی ادارے پابند ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہدایات دے وہ اس کے اوپر عمل درآمد. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے 75 ڈسکا معاملے کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کا اعلان کر دیا. ای سی پی نے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے انکوائری افسر کا تقرر بھی کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق صوبائی جوائنٹ الیکشن کمشنر پنجاب سعید گل انکوائری آفیسر ہوں گے. انکوائری افسر پریزائڈنگ افسران سیکیورٹی عملے کی ڈیوٹی کے خلاف ورزیوں کی جانچ کرے گا. انکوائری افسر ماہرین اور اداروں سے مدد لے سکے گا. لاپتہ پریزائڈنگ افسران صبح تک کہاں غائب رہے سائنسی طور پر پتہ چلایا جائے گا. انکوائری افسر تمام وفاقی اور صوبائی اداروں سے مدد لے سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق انکوائری افسر لاپتہ پریزائڈنگ افسران کے بیانات ریکارڈ کرے گا. انکوائری میں ٹرانسپورٹیشن اور سیکیورٹی پلان کا بھی جائزہ لیا جائے گا. مبینہ کرپٹ پریکٹس میں ملوث افسران کا تعین کیا جائے گا. رزلٹ ٹیمپرنگ اور پولنگ کو عملے کی لاپتہ کرنے میں مدد دینے والوں کا تعین بھی کیا جائے گا. انکوائری افسر 15 مئی تک اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کرنے کا پابند ہوگا. ناظرین، ایک طرف اختلاف تو دوسری طرف حمایت. NA 249 کے ضمنی الیکشن میں ANP نے مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کر دیا. ANP کے امیدوار حاجی اورنگزیب خان مفتاح اسماعیل کے حق میں دستبردار ہو گئے. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ANP کا مسلم لیگ نون کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہونے کا فیصلہ خوش آئند ہے. بلاول بھٹو نے حمایت سے متعلق کہا تھا کہ پارٹی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا, جواب ابھی تک نہیں آیا. نون لیگ کا امیدوار ہوں لیکن ANP کے ساتھ مل کر حلقے میں کام کرائیں گے. اورنگزیب خان کنیری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے اور ہماری پارٹی کے حق میں وہ دستبردار ہو رہے ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. یونس صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ PDM کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کی پارٹی نے لوکل فیصلہ کیا ہے, اور میں خاص طور پر ان کا اس بات پر مشکور ہوں کہ انہوں نے سینٹرل پارٹی سے اجازت لی اور یہاں پہ فیصلہ کیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حق میں اپنا قومی اسمبلی کا نمائندہ جو تھا وہاں سے وڈرا کیا تھا. ANP کی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بڑی فرینچائز ہے اس علاقے میں اور پورے ڈسٹرکٹ کے اندر, اور بڑے ووٹر ہیں ان کے, تو یہ ہماری کینڈیڈیسی کو, ہمارے
हमारे हक हमारी जो उम्मीद लगी हुई है उसमें ये बहुत ज़्यादा जान भर देगा और मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट से और इनके वोट से अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमको जीत देगा। जो मसाइल हैं वो हमारे दोनों के हम शेयर करते हैं। उस इलाके के अंदर पानी नहीं है, जगह जगह पे पानी नहीं है और हम समझते हैं कि अगर पानी कहीं पर भी आए कराची में तो फिर सब जगह पे आना चाहिए और लसानियत की बुनियाद पे या मसलक की बुनियाद पे इलाके में पानी ना देना बुरी बात है। हम इस तरह समझते हैं कि सड़कों की मरम्मत, इसी तरह सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो यूनुस साहब ने बात करी है मियाँ नवाज शरीफ की, कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया है वोट को इज्जत दो। हम मियाँ नवाज शरीफ फेडरेशन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और वो तमाम छोटे सूबों को हमेशा से साथ रखना चाहते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि न सिर्फ वोट को इज्जत दी है बल्कि हमने इस मुल्क के वोटर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। रहिए टीवी टुडे के साथ। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार कैरियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। सहाफत में मेरे 35 साल। वही खेल तमाशे, वही नारे, वही मायूसियां। सच और झूठ के हिस्से, वफादारी, बेवफाई, ताकतवरों के कह कहे बेबसों की सिस्कियां। कौन बदलेगा ये सब? शायद सोचते तो होंगे क्यों है ऐसा। मैं तलाश करूंगा इन सवालों के जवाब आपके साथ वाइंड अप विद इसार राना। देखिए प्रोग्राम वाइंड अप विद इसार राना जुम्मा का हफ्ता रात 10 से 11 बजे तक सिर्फ टीवी टुडे पर। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, ताबीर से तामीर तक। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नून लीग खुद इस्तीफे देना नहीं चाहती और मलबा सिर्फ पीपल्स पार्टी पर डाल रही है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि नून लीग सिर्फ पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम मामलात का जायजा CEC में लिया जाएगा और CEC के बाद इस्तीफे दे भी दिए तो नून लीग इस्तीफे नहीं देगी। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि स्विस केस ओपन एंड शट केस है, इस वक्त में खत लिखता तो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता। पीपल्स पार्टी किसी को जवाब दे नहीं, PDM का कोई आइन नहीं, CEC इजलास में सोचेंगे कि क्या जवाब देना चाहिए। श्री रहमान का सख्त रद्द-ए-अमल, कहती है गुफ्तो शनीद के जरिए बात की जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा और सेनेटर शेरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिक्टेशन के माहौल में जमहूरी इत्तेहाद नहीं चलते। पीपल्स पार्टी की 21 रुकनी अक्सरियत की बुनियाद पर ही कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेट बनाया गया। कौन PDM में दरारें डाल रहा है? चेयरमैन बिलावल PDM के बानी हैं। एक दूसरे पर तनकीद PDM से नहीं होनी चाहिए थी। हमें चार्जशीट कतई कबूल नहीं। PDM एक इत्तेहाद। हमने पब्लिक में पूछा पंजाब में कैसे सब बिला मुकाबला सेनेटर्स हो गए।
لاہور ہائی کورٹ کا حکومت کو ماہ رمضان المبارک میں شوگر مل سے چینی 80 روپے کلو کے حساب سے خریدنے کا حکم۔ شوگر کین کمشنر کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے شوگر ملز کی ایک ہی نوعیت کے الگ الگ درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست میں سرکاری طور پر شوگر مل سے 80 روپے کلو کے حساب سے چینی خریدنے کے احکامات کو چیلنج کیا گیا۔ عدالت نے حکومتی حکام اور شوگر ملز کو 2 مرتبہ مشاورت کے لیے مہلت دی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ صوبے کی شوگر ملز کے پاس 25 لاکھ ٹن چینی موجود ہے، جبکہ رمضان المبارک میں 1,55,000 ٹن کی کھپت ہوگی۔ سماعت کے دوران شوگر ملز کے وکلاء نے 20 لاکھ ٹن تک چینی 83 روپے کلو تک بیچنے کی پیشکش کی۔ عدالت کے روبرو فریقین کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے پر عدالت نے عارضی بنیادوں پر رمضان کے دوران شوگر ملز سے 1,55,000 ٹن چینی 80 روپے کلو کے حساب سے خریدنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ماہ رمضان میں عوام کو چینی ملنی چاہیے، یہ ثواب کا کام ہے۔ عدالت نے پنجاب کے 40 شوگر ملز سے ان کی استطاعت کے مطابق چینی خریدنے کا حکم جاری کیا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کی تاجر تنظیموں سے رمضان میں منافع 50% کم کرنے کی اپیل۔ کہا رمضان المبارک میں طے شدہ SOPs پر عمل درآمد کیا جائے، نمازی مساجد کے اندر ماسک کا استعمال کریں، گھر سے وضو کر کے آئیں، اپنا جائے نماز ساتھ لے کے آئیں۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ تاجروں سے، بزنس مینوں سے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ جو خبریں آ رہی ہیں چیزوں کے مہنگا ہونے کی، حکومت اپنا کام کر رہی ہے اور حکومت انشاءاللہ اپنا کام کرے گی۔ یہ جو کریک ڈاؤن آپ نے چینی کے حوالے سے دیکھا، یہ اس کا بنیادی کیوں ہوا کہ یہ لوگ چینی کو 150 روپے کلو تک لے جانا چاہتے تھے، اور حکومت کے ہمارے اداروں نے، ہمارے جو FIA ہے، باقی لوگوں نے کوشش کی اور الحمدللہ ایک استقرار آیا ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو حکومت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھرپور ایکشن کرے گی انشاءاللہ، اور رمضان المبارک میں کسی کو بھی جو ہے وہ مہنگائی اور چیزوں کی ذخیرہ اندوزی، جیسے ابھی آ رہی ہیں خبریں کہ لیمو مہنگے کر دیے گئے اور ٹماٹر مہنگے، تو ہم بڑے تاجروں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لہٰذا یہ ذخیرہ اندوزوں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی ہے۔ آپ اس پیسے کا کیا کریں گے جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگی ہو؟ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی ہماری گزارش ہے کہ خود تاجر تنظیمیں جو ہیں وہ دوسری جانب گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں ناجائز قابضین کے خلاف حکومت کی 2 ٹوک اور واضح پالیسی ہے، فوری اور سستے انصاف کی فراہمی سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ صوبائی محتسب اعظم سلیمان نے گورنر پنجاب چودھری سرور کو قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے حوالے سے رپورٹ پیش کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 351 کینال، 14 مرلہ سرکاری زمین واگزار کرا لی گئی۔ زمین کی مالیت 275 ملین روپے ہے۔ گورنر پنجاب نے صوبائی محتسب کی کارکردگی کو مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم اداروں کو سیاسی مداخلت سے مکمل پاک کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ محتسب کے فیصلوں کے خلاف جتنی اپیلیں آئیں سب نمٹا دی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے تحت اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ پر فیصلہ کر لیا گیا۔ ECC نے الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے 28 کروڑ روپے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ انٹرنیٹ ووٹنگ سے متعلق الیکشن کمیشن اور نادرا سے بھی مشاورت کر لی گئی ہے۔ انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے اقدام کی ذمہ داروں کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو سونپی گئی ہے۔ انٹرنیٹ ووٹنگ کے مختلف پہلو کے حوالے سے ایک جامع اسٹڈی کرائی جائے گی اور اس حوالے سے غیر جانبدار کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ کنسلٹنٹ کی پیش کردہ سفارشات کی روشنی میں انٹرنیٹ ووٹنگ کے عمل کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق انٹرنیٹ ووٹنگ کی تکنیکی پہلو اور شفافیت کے عمل کی نگرانی خود وزیر اعظم عمران خان بھی کر رہے ہوں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔